اسلام جب انسان جب پیدا ہوا ہے تو جیتا ہی ہے. وہ جینا چاہے بھی تو جیتا ہے، جینا نہ بھی چاہے تو زندگی گزرتی ہے. بیسوں لوگ بغیر کام کاج کے ملا کھا لیے، مانگ لیے، بات کر سکتے نہیں، بس جیتے رہتے. تو انسان جینا چاہے بھی تو جی رہا ہے، نہ بھی چاہے تو جی رہا ہے. لیکن انسان کو جینے کا ڈھنگ بتایا گیا. جینا ہے سمجھ کر جینا ہے. یہ جینا ہے سمجھ کر جینے میں بھی انسان دو پہلوؤں پہ چل پڑا. من مانی جیسا سمجھ میں آیا، جیسا لوگوں کو دیکھ لیا، جانوروں کو دیکھ لیا، ان کی فطرتوں کو پہچان لیا، پورا نتیجہ نکال لیا. جب طاقت ہاتھ میں آ جائے، طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ کر ڈالو. چاہے کوئی روئے، چاہے کوئی الڈائے، چیخے چلائے، چاہے کسی کا نفع ہو، چاہے کسی کا نقصان ہو. رشتے ناطے تعلقات سبھی چیزوں کو ایک طرف کر دے کر منمانی کے طور پر جیتا ہے. اور جب مصائب آتے ہیں تو پھر بھی اتنا تو خیال آتا ہے اس کو، دنیا کے اسباب اس کے لیے کام نہیں آ رہے ہیں، میرا پیدا کرنے والے کا سہارا لینے لگتا ہے. تمام چیزوں کے اندر یہ فکر خیال نہیں کرتا. اس لیے ایک طریقہ نام دے لیا، دین کہنے لگا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے. دین زندگی گزارنے کا طریقہ، صحیح فکر پیدا کرنے کا طریقہ خود ہم بتا دیتے ہیں. جب ہم نے پیدا کیا ہے، زندگی متعین کی ہے، اسی کا نام دین اسلام ہے. آج کی آیت میں خاص پہلو کا تذکرہ ہے. جب یہ دین آیا جو انسان کے جو جینے کے پرانے ڈھنگ اور سوچنے کے پرانے طریقے ہیں، ان سارے طریقوں سے روکا. صحیح طریقہ کیا ہے؟ بتایا کہ تم انسان ہو، جانور نہیں ہو، درندے نہیں ہو. جب تمہیں طاقت مل جائے تو جس کو طاقت نہیں ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی بندے ہیں. ساری چیزوں کی وضاحت کر دیا. لیکن اس طریقے کو جاری کرنے، باقی رکھنے کے لیے دنیا اور دنیا کی قومیں پسند نہیں کی. نتیجے میں سیرت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 23 سالہ مدت دین اسلام کے لیے قرآن کا نازل ہونا، وحی کا بھیجا جانا، تعلیم و تربیت دے کر بتانا، یہ سب سے بڑا بنیادی پہلو ہے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے، عام طور پر مسلمان کے لیے خاص طور پر. ایک قوم کی مخالفت نہیں، ایک قبیلے کی مخالفت نہیں، چند انسانوں کی مخالفت نہیں. تعداد گنتی سے بڑھ کر، انسان کی گنتی اور خیال میں نہیں آ سکتی تعداد جو آج بھی ہے. سب کا مقصد ایک ہی ہے، اس طریقے حیات کو بدل دینا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اس طریقے حیات کو باقی رکھنا. اس نے مسلمان کو تاکید بار بار کئی طریقے سے آیت شریفہ اگلے پاروں میں آئے گی. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ سب مخالفت کر کر، پروپیگنڈا کر کر. اردو میں بھی جھو کا تو لفظ آیا، افواہیں افواہیں. عربی میں منہ کو کہتے ہیں فوہن، فے وو ہے. وہی لفظ
سہولت کے لیے تبدیلی اختیار کر کر فمن ہو جاتا ہے، استعمال میں دونوں ہیں۔ فمن جس کو انگریزی میں موت کہتے ہیں، یہ منہ جس سے انسان کے الفاظ بول نکلتے ہیں، لیکن فمن کی جمع بن نہیں سکتی اس لیے کہ وہ اوریجنل نہیں ہے، جمع میں اوریجنلٹی آ جاتی ہے، وہ ایک لینگویج کا طریقہ ہے۔ افواہن واحد فوہن، یعنی اپنے منہوں سے، پروپیگنڈے سے، خلاف میں بیان دے کر، دشمنی بھڑکا کر، نفرتیں پیدا کر کر، جب ضرورت پڑی جس طرح چاہے اس میں اپنا مال وغیرہ بھی لگا کر، سارے مشرک قوموں نے بھی اس وقت کی بڑی طاقتیں، قوتیں، ملک قیصر نے بھی اقدام کیا، ملک کسریٰ نے بھی اقدام کیا۔ اس وقت ساری دنیا کے سب سے سپر پاور طاقتیں دو تھیں، روم اور پارس۔ پارس جس کو آج ہم ایران کہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے سپر پاور طاقت کے بل بوتے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات میں جو کرنا تھا کر دیا۔ ختم کرنا چاہا لیکن اللہ نے باقی رکھا۔ اس دین میں داخل ہونے والے کو ختم کرنے کا چاہا، جب جب جو موقع ملا، جہاں ملا، کیا بھی انہوں نے، جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے۔ چودہ سو سال سے زیادہ تو تاریخ دین اسلام کی، دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب 1450 سال، ہجری کے لحاظ سے 1435 ہجری اب ختم ہو رہی ہے، یعنی نبوت کے 13 سال کے بعد سے تاریخ کا حساب ہوا، اس میں 13 سال کا اضافہ کر لیجئے تو 1448 سال۔ 1448 سال گزر گئے۔ دنیا اور دنیا کی قومیں خاموش نہیں رہی، تو پھر اب کیسے خاموش رہی؟ لیکن ایک اعلان ہے، ایک اطمینان ہے ایمان والوں کے لیے، اس آیت میں بھی جو سنائی گئی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان تمام کا مقصد ختم کرنا ہے، حقائق کو بدلنا ہے، احکام کو بدلنا ہے، عملی طور پر کئی طریقوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان یظہر دین کلہ، اپنے دین کو غلبہ دینا چاہتے ہیں، باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ ایمان والو تم اس کے لیے جد و جہد کرو، یعنی ایمان پر باقی رہو، اتباع پر فرمانبرداری کرو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہارا ایسا کرنا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اسی مفہوم میں کبھی تو اس لفظ سے آیا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اسلام سے ہٹ کر جتنے قومیں، ان کو تمہارا دیندار بن کر دین کا مظاہرہ کرنا، دین کے پر قائم رہتے ہوئے باقی رکھنا، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا، فلاں کرنا، فلاں کرنا، اطاعت کرنا، عبادت کرنا، اسی طریقے پر جو طریقہ بتایا گیا۔ جو طریقہ بتایا گیا ہے، اگرچہ کہ یہ طور طریقہ، یہ چیزیں ان کو بری لگتی کیوں نہ ہو۔ اور آگے بڑھیے آج کے اخبار کی خبر، یہ کس طرف اقدام ہے آپ کا؟ مدھیہ پردیش کے واقعے کی تفصیل آئی ہے، بھوپال شہر کی۔ باضابطہ مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اعلان تمام مسلمانوں سے مطالبہ ہوا ہے، جو عید الفطر جس کو آپ عید قربان کہتے ہیں، قربانی جانور کرنا، مطالبہ کر رہے ہیں، اس سال تمام مسلمان عید ویجیٹیرین بناؤ،
گوشت کا نام نہیں لینا، گوشت کو ہاتھ میں لگانا، یعنی جانور کو ہاتھ میں لگانا، جانور کھانا بھی نہیں پینا۔ آج کے اخبار کی تفصیلی خبر ہے، میں نے تو سیاست اخبار میں پڑھا ہے تفصیل سے۔ دین کا ایک مستقل رکن رکین ہے، جو واجب عمل ہے، جو قریب آ رہی ہے، آپ کو اس طریقے سے دور بھی کرنا چاہتے ہیں۔ بیسوں طریقے چلیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اعلان ہے، اللہ نے ان ساری شکلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ہاتھ سے ان کا قتل ہونے نہیں دیا، ہر ممکنہ شکل نکالی آپ کو قتل کر دینے کی مانتے نہیں، تو لہذا آپ کی اتباع فرما برداری کرنے والوں کو کیا، دنیا کے تقاضے مال و دولت اسباب سے محروم بھی کیے، آج بھی کرتی ہے دنیا، کرتے رہی ہے۔ صرف ترجمے میں بات جلدی واضح نہیں ہوگی، خالی ترجمے سے بات سمجھ میں آئے گی اب ہمارے لیے کرنا کیا ہے۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اے ایمان والو، تم یاد کرو، تم کو اپنے حافظے میں یہ بات لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم پر انعام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت جو اللہ نے تم پر فرمائی ہے، اس کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے، یہ بھولنے کی چیز نہیں ہے، اچھی طرح یاد رکھو۔ وہ کیا چیز تھی؟ جب قوم نے مسلمانوں کے خلاف دوسری قوموں نے اپنے ہاتھ تم پر دراز کرنا چاہے، قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، خاتمہ کرنے کے لیے، ملیا میٹ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ اچھے معیاری انداز میں عربی کے زبان میں ادبی نقطہ نظر سے جائیں تو یہ محاورہ والا انداز ہے، یعنی ان کے سارے برے ارادوں کو اللہ تعالیٰ نے روکا، جو مقصد پانا چاہتے تھے اس مقصد تک کی کامیابی ان کو نہیں دلائی، اگرچہ کہ 20 چیزیں ہوئے، اس کو اس انداز میں ذکر ہے۔ یہ لفظ کے ترجمے کے ساتھ لفظ کا ترجمہ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو تمہارے جانب آگے دراز کیا، یعنی مخالفت کو، لڑائی کو، جنگ کو، قتل و غارت گیری کو، لوٹنے کو، لاٹنے کو، تم کو کمزور کرنے کو، سارے مفہوم کے ساتھ گھرا ہوا ہے۔ اب اردو کے لحاظ سے آپ ترجمہ کر سکتے، اردو میں بھی یہ انداز ہے۔ دوسرے، غلط نیت تمہارے اوپر رکھی تھی، غلط ارادے تم پر مسلط کرنا چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ لہذا ایمان واتقوا اللہ، احکام خداوندی کی اطاعت و فرما برداری میں پوری طرح اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو۔ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامو، ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے خلاف دنیا سے ڈر کر نہیں، قوموں کی مخالفت کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف۔ چلو ایسی شکل نکال لیں گے، سمجھوتا کر لیں گے، چاروں سمجھ لیں گے، تو تمہاری نسل کیا کرنا؟ پوری دنیا سے تمہارے وجود کے لیے پیدا کی گئی، تو اپنے ذاتی اس ڈھانچے سے متعلق جو چند دن کے بعد رہنے والا بھی نہیں ہے، یا چند گھنٹوں کے بعد رہنے والا نہیں ہے، یا چند سالوں کے بعد رہنے والا نہیں ہے، لیکن تمہارا وجود باقی رہنے والا ہے، تمہارے اولاد کی شکل میں، نسل کی شکل میں۔ تم مر کہاں رہے ہو، تم موجود ہو دنیا میں۔
اولاد باپ کا وجود ہے، اس لیے تاکید کر دی گئی اولاد کو ایسے تعلیم و تربیت کی۔ ایک شخص کے مر جانے کے بعد بھی اس کے نیکی کا کھاتا کھلا ہوا رہتا ہے جب اس کی اولاد نیک اور صالح ہو اور باپ کے حق میں دعا کرتی ہو، نیک کام کرتی ہو، باپ کی نیکی کے ارادے سے۔ یہ کب ہوگا؟ تعلیم پر، تربیت پر۔ تمہارے باپ کو یاد کرنے کا حکم ہوا، نیک ارادے کے ساتھ، دعا کے ساتھ، ان کے نام سے نیکی کرنے کے ساتھ۔ جتنے نسلیں اوپر کا سلسلہ آپ کا گزرا ہے، وہ ان کا وجود وہ آپ کی شکل میں ہے۔ آپ غلط کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ غلط ہو رہا تو ان کی ارواح کو تکلیف بھی ہے، آپ صحیح کر رہے ہیں تو ان کے لیے راحت ہے، ان کے لیے اطمینان ہے۔ پیغمبر آدم علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو دیکھا؟ 1000 کے آس پاس کی زندگی آپ کی، اتنے انسان پھیلے بھی نہیں تھے، لیکن واقعے معراج میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، جب پیغمبر آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروائی گئی تو شکل یہ تھی، آپ ایک حجرے کے پاس ٹیکا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھی جانب حد نظر تک ارواح کا، یعنی انسانی کے وجود کا بڑا سلسلہ ہے، پھر بائیں جانب ایک ہے۔ کبھی آپ سیدھے جانب رخ کرتے، مسکراہٹ آتی، خوشی کا اظہار ظاہر ہوتا، پھر ادھر منہ کرتے، انتہائی غمگین ہوتے، رنج اور افسوس کا اظہار کرتے۔ جبریل امین علیہ السلام سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے، یہ کیا کیفیت ہے؟ فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام، یہ جو ان کی نسل چل رہی ہے، جتنے لوگ نیک اور صالح ہیں سیدھے جانب یہ ہیں موجود، دین پر، اللہ کے حکم پر، اطاعت پر قائم اور باقی رہے، یہ نیک اچھے ہونے کی حیثیت سے راحت اور خوشی محسوس فرما رہے ہیں۔ یہ بھی انہی کی نسل ہے، انہی کی اولاد ہے، لیکن انہوں نے نام روشن نہیں کیا۔ ان کے برے ہونے پر، دوزخی ہونے پر اب انہیں بھی غم ہو رہا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لوگوں کی کیفیتیں بتلا دی گئی تھی۔ تو اس طرح ہر انسان جو موجود ہے یہ ہے، تو آپ کی نسل، اسی لیے آپ کی نسل موجود ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے وہاں بھی ایک کمال ہے، نسل چلتے 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 اب آپ کو اولاد بالکل پوری زندگی ہوتی نہیں، تو کیا مقصد ہوا؟ اس سلسلے میں، اس کڑی میں آدم علیہ السلام سے لے کر جو آتے گئی کڑی، اس میں آپ اصل مقصود تھے، نشانہ تھے، آپ کو وہاں پر ختم کر دیا گیا، آپ کی نسل کو باقی نہیں رکھا گیا۔ آپ تک لانا تھا آپ کی یہ سلسلے والی کڑی کو، اور جس کی چل رہی ہے نسل، وہ سلسلہ کڑی اور چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ تو ترجمے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، پوری طرح ان کے ارادے کامیاب ہونے نہیں دیے، لہذا تم اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو اے مسلمانوں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی تمام ایمان والوں کو امید رکھنا چاہیے، امید کے ساتھ رہتے ہوئے، یہ دو سہارے ہیں، یہ بنیاد ہے۔
لیتوکل المؤمنون علی اللہ، جو ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں یہ عبارت ایسی ہو جاتی ہے جبکہ عبارت قرآن کی ہے وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، یہ اس کو پلٹانے سے معنی ہوتے ہیں بھروسہ، اعتماد اگر ہونا ہے ایمان والے کا تو صرف اور صرف اور صرف اتنا زور معنی میں پیدا ہوتا ہے وہ اللہ ہی پر ہو۔ یہ اعتماد، بھروسہ، سہارا، یہ فانی طاقتیں، فانی قومیں، فانی طور طریقے اس کے اوپر مت رکھو، اس کے اوپر رکھو، آگے بڑھو۔ اس آیت شریفہ کے تحت ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، چھ نہیں، جو چیزیں چلی تھیں وہ ساری چیزوں کی تفصیل بڑی بڑی تفاصر میں آپ کو ملیں گی۔ اردو میں بہت کم ہے تفاصر، بہت کم، زیادہ تفصیل کے ساتھ بھی اردو مفسر لکھتے ہیں تو پورا نہیں لاتا، اردو میں منتقل ہوا ہی نہیں۔ ہاں وہ فکر کے حامل اردو والے ہو جائیں تو وہ بھی جمع کر کے دے سکتے ہیں عربی میں بڑی تفصیل کے ساتھ، اختصار کے ساتھ بھی کیے تو کم از کم 10 تا 15 واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں اس وقت کی دنیا جب قرآن نازل ہو رہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں چلی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اب اس کی تفصیل ذکر کرنا بھی ہے۔ مکے والی زندگی میں اصل فرض کو ختم کر دیا جائے، کوشش کی انہوں نے، اجتماعی کوشش کی، انفرادی کوشش کی۔ انفرادی کوشش میں خود ابو جہل بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے گھر کو بلوائے، گھر کی چوکھٹ کے پاس اچھا خاصا بڑا گڑھا، اتنا بڑا گڑھا کھودے کہ آدمی گرنے کے بعد خود سے باہر نکل نہیں سکتا تھا۔ اس کے اوپر ایک پدر اس قسم کا کہ زمین دکھے گھڑا معلوم نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت قبول بھی کرتے ہیں، بلاتے بھی ہیں، بلائے تو آتے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابھی گھڑے پہ قدم نہیں رکھا، آواز دی، اتنی ذری دیر میں سب اس کی ہوش حواس ٹھکانے پر آ گئے، قدرت نے باقی نہیں رکھا، فوراً استقبال کے لیے تیزی کے ساتھ دروازہ کھول کر آگے بڑھا تو خود گڑھے میں گرا اور خود نکل نہیں سکا۔ الٹا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دے کر کھینچ کر گڑھے سے نکالا۔ ایک سے زائد مرا۔ یہودیوں نے مدینے کے اندر صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت کا اہتمام کیا۔ یہ مسائل تو گزرے چلا ہے تو پہلے یہودیوں کا کھانا پینا کے لیے مسائل میں مطلق اسے کھانے پینے میں آپ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ادھر پلاننگ کی، پورے کھانے میں زہر والی کیفیت کو کر دیا جائے جو فوراً اثر بھی نہ ہو، دھیرے دھیرے پیٹ میں جانے کے بعد اب سب کی موت واقع ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو منع کر دیا جانے سے، فکف ایدیہم عنکم۔ مدینے میں جتنے یہود و نصارہ تھے ایک عہد تھا، حلیف تھے۔ یہودی یہودیت پر رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا کر، نصرانی نصرانیت پر رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر، اس کو حلیف کہتے ہیں، معاہدہ کیے ہوئے
جس کے اصول ضابطے یہ ہوا کرتے ہیں، اگر کسی یہودی قوم کے اوپر کوئی باہر سے کوئی قوم آ کر حملہ کرے، یہودیوں پر حملے کو مسلمان سمجھیں گے، اپنے اوپر حملہ پورا یہودیوں کی مدد کریں گے۔ مسلمانوں کے اوپر ایسی کوئی آفت آئے تو یہودی سمجھیں گے کہ یہ بھی ہمارے پر مصیبت ہے، پوری طرح جان لگا کر مال لگا کر مسلمانوں کو حفاظت کے لیے ساتھ دیتے ہوئے ہم ان کی مدد کریں گے۔ یہ اصول ہوتے ہیں۔ جیسے آج بھی ساری دنیا اس میں بٹی ہوئی ہے، یہ فلاں کے فیور میں، فلاں کے فیور میں، فلاں کے ایگریمنٹ میں، لہذا کوئی بھی مصیبت آئے تو سب مل کے حل کریں گے۔ بڑے تفصیلی واقعات ہیں، پورا بڑا تفصیلی واقعے کے بغیر انتہائی خلاصے کے ساتھ ایک واقعہ یہ ہوا، مسلمانوں کی طرف سے، ایک مسلمان کی طرف سے 2 لوگوں کا قتل ہوا غلط فہمی میں۔ یہ خلاصہ ہے، واقعی کی تفصیل تقریباً 2 تا 3 صفحے کی ہے، صرف جو 2 سطر میں۔ معاہدے کے تحت اب وہ وارثین کو دیت یعنی خون کا بدلہ دینا ہے۔ ایک جان کا بدلہ ہوتا ہے 100 اونٹ عطا کرنا ہے۔ آج بھی وہی ہے اسلام یا اس کی قیمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو نذیر کے پاس جو حلیف تھے گئے، دیکھو ہمارے ایک آدمی نے غلط فہمی سے دونوں قتل کیا، اب دیت تو دینا ہے، چلو اس میں شریک ہو کر کریں گے۔ انہوں نے پورے خوش اخلاق کے ساتھ فرمایا ٹھیک ہے تشریف رکھیے، پہلے کچھ کھائیں گے پئیں گے، پھر اس بات کے اوپر بھی کر وہ چیز کی تکمیل کر دیں گے، عطا کر دیں گے۔ تمام کو بٹھایا ایک دیوار کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، تشریف فرما رہے، فوراً ادھر پیچھے جا کر یہ کیے، اس سے اچھا موقع کبھی نہیں ملے گا، کوئی ایک ہمت کرو، چھت کے اوپر سے ایک بڑا پتھر آپ کے سر پہ ڈالو۔ ایک شخص تیار ہوا، بڑا چکی کا پاٹ۔ اب آج کل کی نسل کو بہت کم معمر حضرات سمجھتے ہیں، نئی نسل کو چکی بولے تو سمجھانا۔ کئی بچوں کو تعلیم کے دوران میں گدھے کی حقیقت پوچھا تو بتانا دشوار دکھاؤ۔ بیسوں چیزیں شہری حدود میں رہنے والوں کے لیے بتانا مشکل ہے۔ چکی کا پاٹ ڈالنے کے لیے وہ چھت تک لے کر پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ٹھیس نہ دی، بعد میں ہونے والی چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا جاتا تھا۔ آپ وہاں سے اڑ گئے، نکل گئے۔ ایک شکل ایک واقعے کے تحت کہ سارے واقعات کو ذکر کر کر قیامت تک آنے والے مسلمان کو بتا رہے ہیں، ایک پر امید ایک بات پیدا کرتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بقا کے لیے نہ صرف پیغمبر کو، دین اسلام پہ قائم رہنے والوں کو، دین اسلام کی بقا کو باقی رکھتے چل رہے ہیں۔ ٹکراؤ کے بیسوں شکلیں، نقصانات کے بیسوں طریقے، صرف اس بنیاد پر کہ تم اسلام سے متعلق ہو، اسلامیت کا مظاہرہ کرتے ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے سب وہ چلتے رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، حادث وضاحت کے ساتھ۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے۔ ساری دنیا میں رہنے والے سارے مسلمانوں کو ایک ساتھ، کوئی ایک بھی نہیں رہے جیسا ختم کر دے، ایسا ہو نہیں سکے گا۔ ہاں یہ ہوگا کسی علاقے میں، کسی اس میں بڑی بھاری بھرکم ایک بڑی تعداد کے ساتھ ایسا ہو گیا، ان کو مارا گیا، ان کو کاٹا گیا، ان کو ایسا کر دیا گیا، ایسا ہوگا، لیکن پورا نہیں باقی رکھے گا۔ اس کے اندر وہی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے جو احکام دیے گئے اس کے اندر تم حکم کی اتباع فرما برداری میں لگے رہو،
تمہارا رب تمہارے ساتھ رہے گا۔ تمہارا رب تمہارے ساتھ کیسے رہے گا؟ یہی کیفیت، یہی وعدہ، یہی اعلان پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے قوم کے لیے بھی بتایا گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی خلاف ورزی کی، تو پھر ان کی حیثیت کیا کیا ہو گئی۔ اگر تم بھی کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اسی سے جڑا ہوا معاملہ اب اگلی آیت کے اندر اس کے تفصیلات ہیں۔